حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ہماری طرف منہ کیا تو ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، درس دیا، فوعظنا موعظة بلیغا، انتہائی عمدہ اور انتہائی بلیغ درس دیا، اور آپ کی باتیں اتنی پر تاثیر تھیں کہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہماری آنکھیں بہہ پڑیں اور ہمارے دل ڈر گئے۔ ہم میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظة مودع، آپ کی باتوں سے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ الوداعی وصیتیں کر رہے ہوں، الوداعی نصیحت فرما رہے ہیں، تو آپ بتائیے، حکم دیجئے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امیر کی، حکمران کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے، تم نے پھر بھی اس کی بات ماننی ہے اگر وہ تمہیں قرآن و حدیث کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي، اور لوگوں جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے، بڑی لڑائیاں، بڑے فتنے دیکھیں گے، تو ایسی صورتحال میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے حالات میں تم پر ذمہ داری یہ ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو فالو کرنا، اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو، ان کے طریقے کو فالو کرنا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اتنا مضبوطی سے تھامنا کہ جیسے کہ تم جو ہے وہ اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 4 خلفاء کی خلافت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ رونما ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے امت کو اس حال میں چھوڑ کے گئے تھے کہ جیسے ایک تسبیح کے دانے آپس میں پروئے ہوتے ایک داغے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ دھاگا ٹوٹ گیا اور وہ تسبیح کے دانے بکھر گئے۔ پھر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی با کمال قیادت سے اور لاجواب سیاست سے انہوں نے فتنوں کے اوپر قابو پایا اور پوری طرح وہ تسبیح کو دوبارہ جو ہے وہ اس دھاگے میں پرو دیا، اور ایک مضبوط اور مستحکم امت مسلمہ چھوڑ کر گئے۔ آپ کی خلافت جو ہے اس کا دورانیہ 2.5 سال ہے۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے،
امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ 10 سال پہ محیط ہے، اور یہ خلافت راشدہ کا جوبن ہے۔ خلافت راشدہ کی جوانی اور عروج اور کلائمیکس آپ کو ملے گا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، کہ جہاں پہ بڑی فتوحات ہوئی اور امت مسلمہ کا اللہ رب العزت نے عروج کا دور دکھایا۔ تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے۔ انہوں نے 12 سال خلافت کی ہے۔ پہلے 6 سال وہی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور نظر آتا ہے، پہلے 6 سال پورا پرامن دور، مستحکم دور ہے، لیکن بقیہ 6 سال فتنے اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور عجیب عجیب قسم کی چیزیں رونما ہوئی۔ پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، جنہوں نے 4.5 سال خلافت کی ہے، اور یہ دور فتنوں کا دور رہا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اپنے خلفائے راشدین کے طریقے اور ان کی سنت کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب پانے والے، مراد قلب رسول، دماد علی المرتضی، رسول اللہ کے سسر، فاتح بیت المقدس، شہید منبر و محراب، آدھی دنیا کا فاتح، میدان عدالت کے نیر تاباں، عظیم جرنیل، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم، انتخاب رب العالمین، دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تاریخ و سن ہجری کا اجرا کیا۔ عمر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے امت کو نماز تراویح پہ جمع کیا۔ عمر وہ پہلا حاکم ہے کہ جس نے بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کی سنت کو جو ہے وہ رائج کیا۔ عمر وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا، اور یہی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ منبر و محراب پہ جن کا پہلے خون گرایا گیا۔ آج ان کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ ان کی سیرت کے یہ درخشندہ پہلو ہم اپنے مزاج میں شامل کریں، اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں، اپنے انگ انگ میں رچا بسا لیں، تاکہ ہماری زندگی بھی ان کے رستے پہ چلے اور ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں کے مہمان بنیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا پہلا پہلو دیکھیے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، رسول اللہ کے زمانے میں ہم یہ کہا کرتے تھے، افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر، امت محمدیہ کے سب سے افضل ترین اگر کوئی شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد عمر، اور پھر ان کے بعد عثمان۔ تو پتہ چلا انبیاء کے بعد، صدیقین کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ اور آپ کے دل پہ جاری کر دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی اسلام نے فرمایا، ان اللہ وضع الحق، اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے علی لسان عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ۔ وہ جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں، جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں وہ حق جیسا عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ابن عمر کہا کرتے تھے، ما نزل بالناس امر قط، جب بھی لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے، فقالوا فیہ وقال فیہ عمر، لوگوں نے بھی کچھ رائے دی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ رائے دیتے تھے، لیکن الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر، لیکن جو رائے عمر کی ہوتی تھی وہی رائے اللہ کی ہوا کرتی تھی، وہی رائے قرآن کی ہوا کرتی تھی۔ یہ اعزاز تھا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 موقع پہ میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی ہے، 3 موقع پہ۔ پہلا موقع کون سا ہے؟ مقام ابراہیم پہ آئے تو فرمانے لگے، رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، ہم یہ مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھا کریں۔ اس وقت مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی سنت نہیں تھی، یہ بھی رائے دی ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آج کے بعد یہ سنت، یہ طریقہ رائج ہوگا کہ مقام ابراہیم پہ تم نے نماز پڑھنی۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ امیر المومنین عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت نساءک ان یحتجبن، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، عمر نے ایک رائے دی ہے تو اللہ رب العزت نے پردے کی آیات اور پردے کا حکم نازل کر دیا، جو رہتی دنیا تک قیامت تک امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ایک طریقہ اور ایک فریضہ بن گیا۔ تیسرا وہ مقام وہ بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ سورہ احزاب میں آتا ہے کہ جب نبی اسلام کی بیویوں نے کچھ اختلاف کیا رسول اللہ سے کہ ہمیں کچھ خرچہ چاہیے، مالی معاونت چاہیے ہمیں، تو اس زمانے میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیویوں کو خطاب کر کے خصوصاً اپنی بیٹی حفصہ سے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ رسول اللہ سے مطالبہ کر رہی ہو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں سائڈ پہ کر کے اللہ کی اور خواتین کو رسول اللہ کے نکاح میں کر دے۔ من نوعان یہی بات جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں اتار دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ چاہے تو تم سے بہتر بیویاں رسول اللہ کے نکاح میں کر دے۔ یہ 3 مقامات، خلاصہ یہ ہے کہ یہ حق تھا جو ان کی زبان سے جاری ہوتا تھا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اتفاقاً وہی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی اللہ رب العزت نازل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح بنیادی واقعہ منافقین کی نماز جنازہ کا جو مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مر گیا تو اس کے نماز جنازہ کے لیے رسول اللہ کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو امیر المومنین عمر نے پیچھے سے پکڑا تو آپ کا جو کپڑا وہ پکڑ لیا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں کہ جو فلاں موقع پہ ایسے ایسے بولتا تھا، جس نے یہ گستاخی کی، جس نے آپ کی شان میں یہ بولا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا اخر عنی یا عمر مجھے چھوڑو۔ اور پھر جب عمر کہتے ہیں میں بار بار کہنے لگا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے اختیار دیا گیا ہے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اگر 70 مرتبہ سے زائد میرے استغفار پہ اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کروں گا۔ اس پہ رسول اللہ کی رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے۔ جب آپ اسلام نماز جنازہ پڑھا کے آئے تو عمر کہتے ہیں کچھ ہی لمحات گزرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کر دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ عمر کہتے ہیں اس وقت تو میں نے یہ جرت کر لی، لیکن فَعَجِبْتُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعد میں مجھے اپنی اس جرت پہ تعجب ہوا کہ میں رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ حق تھا جو ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ اسی طرح میدان بدر کا جو معاملہ واقعہ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ہی منتخب کیا گیا۔ آپ علیہ السلام جب غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، آپ نے اپنے وزیروں مشیروں کو سامنے بٹھایا اور پوچھا ابو بکر عمر آپ کی کیا رائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، قوم قبیلے کی چچا زاد ہیں، دیگر ہیں، آپ ایسا کریں فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، ایک تو یہ مالی معاملت ہماری ہوگی، ہم جو ہے معیشت کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے، ہماری قوت بڑھے گی، اور دوسرے یہ کہ ان کو مہلت مل جائے گی، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب کر دے اور ہدایت دے دے۔ اب ابو بکر کی رائے بڑی عمدہ ہے، کہا عمر آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسی بات نہیں کہوں گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، میں کہوں گا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، علی رضی اللہ عنہ کے ان کے حوالے کریں، ابو بکر کے ان کے حوالے کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو جب قتل کریں گے کیونکہ یہ کفار کے سرگنا اور سردار ہیں، اگر یہ زندہ بچ گئے تو ہمارے لیے کل کو مشکل کھڑی ہوگی،
اس لیے ان کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے کو ہی منتخب کیا۔ لیکن اگلے دن کی بات ہے، امیر عمر کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ایک درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیے تھا کہ میں بھی روں۔ کہا جو کل مشورہ کیا تھا نا، میں نے تیرے اس دوست کی بات مان لی تو اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس درخت کے قریب ہمیں عذاب دکھایا گیا ہے، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، وگرنہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں، ان واقعات کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا تھا اِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي مَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ پیچھے گزرے ہیں کہ جن کو الہام ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی تھی، اگر میری امت میں سے ایسا کوئی شخص ہے تو عمر ہے۔ اور انہی واقعات کی بنا پہ، اسی فہم و فراست، اسی دور اندیشی کی بنا پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ شان تھا، یہ وہ مقام تھا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کس وجہ سے تھا؟ اگلی بات نوٹ کیجئے گا چوتھے نمبر پہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے لگا، دستک دی، اور اندر جو ہے رسول اللہ کے پاس کچھ خواتین موجود تھی قریش کی، اور اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ تو میں نے اجازت طلب کی، میری جب آواز ان تک پہنچی تو عورتیں فوراً کھڑی ہوئی اور پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں جب اندر داخل ہوا اجازت ملنے پر تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے عمر میرے پاس کچھ خواتین موجود تھیں جو میرے ساتھ باتیں کر رہی تھیں، جیسے ہی آپ کی آواز سنی تو فوراً پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کا روب ہو، میں کیا چیز ہوں؟ تو فرمانے لگے اے اپنی جان کی دشمنوں، تم رسول اللہ سے اتنا روب نہیں کھاتی جتنا مجھ سے کھاتی ہو، رسول اللہ سے زیادہ روب کرنا چاہیے۔ تو عورتوں نے کہا عمر آپ زیادہ سخت ہیں، رسول اللہ نرم دل ہیں۔ یہ ان کی سختی دین کی سختی تھی، اسی لیے رسول اللہ کہا کرتے تھے ارحم بامتی من امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل ہے تو ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ غیرت والا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سخت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی چیز ہے، یہ نہیں کہ باقی صحابہ دین کے معاملے میں زیادہ غیرت والے نہیں تھے، سب تھے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنے اندر کے جو ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ یعنی ایک خوبی جو ہے نمایاں ہوتی ہے، خوبیاں ساری ہوتی ہیں لیکن ایک خوبی ایک بندے کے اندر زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ کل یعمل علی شاکلتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبی زیادہ تھی۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں زیادہ غیرت کرنے والے۔ اب یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اے عمر اللہ کی قسم ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر ان خواتین کی بات نہیں ہے، شیطان بھی جس رستے پہ تم چل رہے ہو وہ رستہ چینج کر لیتا ہے۔ یہ عمر کی شان۔ اور ہم ہر وقت شیطان کو گودی میں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اس کا جو ہے ریموٹ کنٹرول بنے ہوتے ہیں۔ تنہائیوں میں شیطان ہے، خلوتوں میں شیطان، جلوتوں میں شیطان، بازاروں میں شیطان، ہر وقت شیطان کو بغل کے ساتھ لگائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں جملہ نوٹ کر لیجئے گا حضرت، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، آپ جتنا اللہ سے ڈریں گے نا شیطان اتنا آپ سے ڈرے گا۔ آپ جتنا اللہ سے ڈریں گے شیطان اتنا آپ سے ڈرے گا، اور آپ جتنا اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کی حیا نہیں کریں گے، گناہ کرتے ہوئے اللہ کی شرم آڑے نہیں آئے گی، اتنا شیطان آپ کا دوست اور بیلی اور سجن ہوگا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ جتنا اللہ کا تقوی زیادہ ہوگا شیطان اتنا ڈرے۔ اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی وہ ایمانی غیرت تھی۔ واشدہم فی امر اللہ، کہ صلح حدیبیہ کی شرائط پہ سب سے زیادہ جو اعتراض کیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کہ عمر رضی اللہ کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم کیوں نیچے لگ کے رہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم سینہ تان کے چلیں۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا اے عمر انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اسی چیز کو فالو کروں گا جو اللہ نے حکم دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا شان۔ پھر جنت میں محل بھی رسول اللہ نے دیکھا جب معراج پہ گئے۔ پانچویں بات نوٹ کیجئے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم
مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اسلام معراج کے واقعات سنا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ اذ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا، رأیتنی فی الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، ایک محل کی ایک جانب ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وضو کر رہی ہے خواب کے اندر۔ میں نے پوچھا لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ قالوا هذا للعمر، یہ محل جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فذکرت غیرتہ، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں جو ہے واپس پلٹ آیا۔ یہ بات سنی تو امیر عمر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ ابی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو، میں آپ سے غیرت کروں گا۔ یہ عمر کی شان ہے، جنت میں محل دیکھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، ہم اس وقت رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہذان سیدا کہول اہل الجنہ، یہ جو دو بزرگ آ رہے ہیں یہ جنت میں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ جنتی بوڑھوں کے سردار، جنتی بوڑھوں کے سردار کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں بڑھاپے میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے، مگر نہ جنت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ یہ بوڑھوں سے مراد جو دنیا میں بڑھاپے میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے، ان سب کے سردار امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں دعا کیجئے جو جوان ہے وہ تو اللہ ان کی جوانی میں برکت دے، جو سفید داڑھیوں والے نظر آ رہے ہیں اللہ ان کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنت میں داخل فرمائے۔ یہ وہ شان تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا دین بھی نبی اسلام نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، میرے پاس کچھ لوگ سامنے لائے گئے اور ان کی جسموں پہ قمیصیں ہیں، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی، کسی کی قمیص چھاتی تک ہے، کسی کے اوپر نیچے، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ان کی قمیص نیچے جب روندی جا رہی اور وہ کھینچ رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس قمیص کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین، جس کی قمیص جتنی زیادہ لمبی تھی اتنا اس کا دین زیادہ مضبوط تھا، اور میں نے سب سے زیادہ لمبی قمیص عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھی۔ یہ وہ شان تھا، یہ وہ مقام تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث جو آپ قومن نبی اسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ ان میں سے پہلا شخص جو آپ نے بیان فرمایا الامام العادل، عادل حکمران، اور عادل حکمران کی سب سے خوبصورت ترین تفسیر، عملی تفسیر جو نظر آتی ہے وہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولین مصداق ہیں اس کے، اور ان کی حکومت کے کچھ نمایاں پہلو بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے اور آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس جو زمین ہے وہ زیادہ بنجر ہے، تو آپ ایسا کریں ہمیں فلاں زمین دے دیں تاکہ ہم اس پہ کاشتکاری کریں، جب ہماری زمینیں جو ہیں وہ اس لائق ہو جائیں تو ہم واپس کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے وزیروں مشیروں سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا جی وہ مانگ رہے تو آپ دے دیں اگر ان کی زمینیں واقعی بنجر ہیں۔ ابو بکر صدیق نے وہ تحریر لکھی، دستخط کیے، اور وہ تحریر پہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنایا اور کہا جب ان کے دستخط ہو جائیں گے تو ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کے نام۔ ان لوگوں نے وہ تحریر پکڑی اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور جا کے تحریر پڑھ کے سنائی، تو امیر المومنین جٹ سے وہ تحریر پکڑی اور اپنے ہونٹوں سے اس کو مٹا دیا، اور وہ لوگ غصے میں آ گئے اور فوراً سے جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کہ آپ خلیفہ ہیں کہ عمر خلیفہ ہیں، حکم آپ دے رہے ہیں، عمر جو اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چہرے کا رنگ جو ہے بدلا ہوا اور آ کے کہتے ہیں ذرا یہ بتائیے، خلیفہ سے بات کر رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ یہ زمینیں جو آپ نے ان کے نام کی ہیں یہ آپ کی جاگیر ہیں یا مسلمانوں کی جاگیر ہیں؟ کہا جی سارے مسلمانوں کا حصہ۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے باقی مسلمانوں سے اس چیز کا مشورہ کیا ہے یا آپ نے جو ہے وہ باقی مسلمانوں کو بھی اس طرح کی زمینیں ان کے نام کی ہیں؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کس بلبوتے پہ یہ زمینیں ان کے نام کر رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں پہلے کہتا تھا کہ آپ حکومت کے زیادہ لائق ہیں، اپنے خواہ مجھے منتخب کیا۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی۔ آج کوئی سوچتا ہے اس بارے میں
آج کے جو حکمران ہیں اس بارے میں سوچتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دورہ ہے، اور غریبوں کا خون چوس چوس کے، اور کس طرح جو ہے وہ بڑے بڑے وزیروں مشیروں ان کے قریبوں کی جو ہے وہ پیٹ پالے جا رہے ہیں۔ ابھی کل عصر کی نماز میں آپ لوگ جو عصر کی نماز میں موجود تھے، کل ایک بوڑھا آدمی، میں اس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں جانتا لیکن اس کی باتوں سے اور اس کی جو حلیہ تھا اس سے معلوم ہو رہا ہے غریب آدمی بیچارہ، وہ بجلی کا بل لے کے آیا تھا، اور میں نے وہ بجلی کا بل دیکھا 282 یونٹ اس کے کھاتے میں ڈالے ہوئے تھے، اور یعنی 22,000 بل اس کی جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ غریب آدمی، اس کا بیچارے کا شاید پنکھا بھی شاید صحیح چلتا ہو کہ نہ ہو، ایک لائٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ جتنا غریب تھا وہ فریج بھی ہوگی اس کی، تو 22,000 بل کس ناطے کو اس کو آیا؟ اگر یہ وڈیروں کے اور بڑوں کے جو ہے وہ گھروں میں فری بجلی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور فری پیٹرول ان کو دیا جا رہا ہے اور فری راشن اور سب کچھ جو ان کو مراعات دی جا رہی ہے، تو کہاں سے آئیں گی؟ اسی غریب عوام کا خون چوسا جائے گا نا۔ ان کو اگر پالنا ہے تو غریب عوام کا خون چوسا جائے گا۔ اگر یہاں امیر عمر ہوتے تو وہاں بولتے کہ تم کس بول بوتے پہ ان کو پال رہے ہو، غریبوں کا خون چوس چوس کے۔ یہ کیسی بے حسی کی بات ہے۔ تو امیر المومنین کی علی رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف تھا۔ اسی طرح اگلی بات نوٹ کیجئے گا، مصر کا ایک باشندہ امیر عمر کے پاس ہے مدینے میں، اور آ کے کہتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، کوڑا مارا مجھے، اور میری اس کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ میں مقابلہ ہوا اور میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس وجہ سے اس نے مجھے کوڑا مارا اور مجھے کہا ہے انا ابن الاکرمین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں۔ جیسے آج بھی کسی وزیر مشیر کا کچھ لگتا ہو نا تو ٹریفک وارڈن والا روک لینا اسے پتہ کیا سنا رہا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میرے ابا فلاں SHO ہیں، میرا جو ہے وہ چچا جو ہے فلاں وہ ہے، ان کو سنا نہیں ہوتے۔ یہی چیز وہ بتا رہا ہے، انا ابن الاکرمین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے آگے نکلنے کی؟ امیر عمر نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہوئے اور خط لکھا مصر کے گورنر کے نام، کہا آپ نے خود بھی آئے اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئے۔ جب وہ آئے اور کہا اس آدمی کو بلاؤ اور کوڑا پکڑاؤ، کہا اضرب ابن الاکرمین، وہی جملہ بولا، کہا عزت والوں کے بیٹے کو مارو، خوب مارا اس نے، اور پھر کہا کہ یہ کوڑا عمر بن عاص کے سر پہ رکھو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارے بل بوتے پہ اس کو جرت آئی۔ یہ وہ انصاف تھا، یہ وہ عدالت تھی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، یہ عدالت الامام العادل اسے کہتے ہیں۔ عتبہ بن فرقد جو آذربائیجان کے گورنر تھے، ان کو جب آذربائیجان جاتے نا تو ان کو کچھ مٹھائیاں لوگ دیتے تھے، انہوں نے دیکھا مٹھائی بڑی ٹیسٹی ہے، کہا امیر المومنین عمر کے لیے اگر یہ تحفہ بھیجا جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ آرڈر دے دیا مٹھائیوں کا، 2 ٹوکری مٹھائی تیار کروائی اور 2 اونٹوں پہ سوار کر کے مدینہ جو ہے وہ بھیج دی۔ جب امیر المومنین کے پاس وہ مٹھائی پہنچی، انہوں نے دیکھا، ٹیسٹ کیا، بڑی مزے کی ہے، اور کہا ان کا شکریہ ادا کرنا، لیکن ایک بات بتاؤ، یہ جس طرح کی مٹھائی مجھے بھیجی ہے اور عتبہ بن فرقد اپنے گھر میں استعمال کر رہا ہے، کیا وہاں کے باقی لوگ بھی اس طرح کی مٹھائی استعمال کر رہے ہیں؟ کہا نہیں جی، اٹھاؤ اس کو لے جاؤ، اور ساتھ میں خط لکھا عتبہ بن فرقد کے نام، حمد و ثنا کے بعد اما بعد، اور جملہ ذرا سخت ہے لیکن انہوں نے بولا، کہا یہ جاگیر، یہ جائیداد نہ تمہارے باپ کی ہے نہ تمہاری ماں کی ہے، لہٰذا جو عام مسلمانوں کو کھانے کو دیتے ہو وہی خود کھایا کرو۔ یہ جملہ بولا۔ کبھی کسی نے اس پہ آواز اٹھائی کہ جو مراعات وڈیروں کو اور یہاں کے حکمرانوں کو اور ان کے چیلوں چماٹوں کو دی جاتی ہیں، یہاں کی غریب عوام کو دی جا رہی ہے، ان کو مراعات بھی دی جا رہی ہے اور سیلری بھی دی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، پیٹرول بھی دے رہے ہیں فری کا، اور بجلی بھی فری کی، راشن بھی فری کا، اور پھر سیلری بھی اوپر سے دے۔ سیلری کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، آپ اس کو پیٹرول بھی دے رہے ہیں، آپ اس کو راشن بھی دے رہے ہیں، آپ اس کے بچوں کی تعلیم بھی اٹھا رہے ہیں، آپ اس کو گھر بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو پھر سیلری کیوں دے رہے ہیں؟ یا سیلری دیں کہ اپنی جیب سے وہ ساری چیزیں ادا کریں، یا اس کو مراعات دیں۔ یہاں سیلری بھی دی جا رہی ہے اور مراعات بھی دی جا رہی ہیں۔ ادھر دیکھیں امیر المومنین کہا یہ تمہارے باپ کی جائیداد نہیں ہے، اتنا تمہاری ماں کی ہے، جو عام مسلمانوں کو دیتے ہو وہی خود استعمال کرو۔ یہ وہ عدالت تھی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب خود خلیفہ بنے نا تو اپنی معاشی حالت تھوڑی سی تنگ ہوگی گھر کی، ظاہر ہے کہ حکمرانی کے جو معاملات ہیں ان میں ملوث تھے تو تجارت میں سے زیادہ کام نہیں کر پا رہے تھے، تو اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور کہا کہ میرے گھر کے حالات کافی تنگ ہیں، میں ٹائم نہیں دے پا رہا تجارت کو، تو اپنی ثواب دید میں بتاؤ کہ تم میرے لیے
مسلمانوں کے مال میں سے، بیت المال میں سے کتنا جو حصہ ہے جو میرے لیے تم سوٹیبل سمجھتے ہو، لائق سمجھتے ہو، مناسب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ اتنا رکھ لیں، کسی نے کہا اتنا لے لیں، کسی نے کہا اتنا لے لیں۔ امیر المومنین کہنے لگے یہ مال مسلمانوں کا ہے اور میں بھی ایک مسلمان ہوں، جتنا ایک عام مسلمان کو وظیفہ ملتا ہے اتنا ہی میں لوں گا۔ یہ تھی ان لوگوں کی عدالت، یہ تھی ان لوگوں کا۔ یہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے نا، الفضل بما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اعتراف کریں۔ تو دشمن بھی کہا کرتے تھے اگر ایک عمر اور مسلمانوں کو مل جاتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہراتا۔ آج تک افسوس یہ ہے کہ ہمیں عمر جیسا حکمران ملا ہی نہیں ہے۔ اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت ہیں جو کہ فاروق اعظم ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ رب العزت نے فتح اور کامرانی سے نوازا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ تھے، 30 35 40 کا عدد بھی پورا نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو ہم جب چھپ کے جو ہے نمازیں پڑھتے تھے۔ جب عمر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جی حق پہ ہیں۔ تو پھر باہر نکل کے جو ہے وہ ہم جو آواز نکالتے ہیں۔ تو وہ پہلا دن تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے حرم کے اندر جو نماز پڑھی، وہ پہلا دن تھا کہ مکے کی گلیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ اور یہ عمر کی جرت تھی اور بہادری تھی، جب مسلمان ہوئے تو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو بتا رہے تھے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ہجرت کرنے لگے تو پھر بھی دروازے کھٹکھٹا رہے تھے میں ہجرت کرنے لگا ہوں، کسی کے اندر دم ہے تو آ کے روک کے دکھائے۔ یہ ان کے اندر جرت تھی، یہ ان کے اندر بہادری تھی، اس لیے ان کو جو ہے وہ فاروق اعظم کا لقب دیا گیا۔ پھر انہوں نے توحید و سنت کا دفاع بہت کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت رضوان کا جو درخت تھا، جہاں پہ بیت رضوان ہوئی تھی، وہ درخت کٹوا دیا تھا، کہیں لوگ کل کو جو ہے اس سے تبرک نہ لینے لگے یا کوئی شرک کی راہ نہ نکلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کر دیا تھا، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ نظریہ قائم ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے ہیں تو فتح ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ رب العزت کی توفیق کی طرف توجہ ہی جا رہی لوگوں کی۔ انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ جب حجر اسود کے سامنے آئے اور آ کے کہا اے حجر اسود انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، میں تجھے اسی لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ نے چوما ہے، وگرنہ تجھے چومنے سے تجھے بوسہ دینے سے میرا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہونے والا۔ یہ انہوں نے توحید و سنت کا دفاع کیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ صرف 2 منٹ اور دیجیے گا، آپ علیہ السلام کی خلافت کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی دور خلافت میں کس طرح کی خلافت انہوں نے مضبوط خلافت قائم کی۔ اور اصل چیز جو آج کے حکمرانوں کو بتانی چاہیے وہ یہ ہے رعایا کا خیال رکھنا۔ عمر نے رعایا کا خیال رکھا، باقی کام تو جو کیے انہوں نے کیے، بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، ان کی 10 سال کی دور خلافت ہے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سارے انجام دیے، بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ غریب عوام بھوکی مر رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے جو ٹیکس ایسے ہیں، جیسے کل ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی یہاں موجود ہیں، وہ کہنے لگے کہ سانس لینے پہ ٹیکس رہ گیا، بس باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے، صرف سانس باقی ہماری رہ گئی۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ غریب عوام کو پیسا جا رہا ہے۔ امیر عمر کی خلافت ایسی تھی کہ عام عوام کا، غریب رعایا کا خیال رکھنا یہ ان کا شیوا تھا، بھیس بدل کر راتوں کو جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو نکلے، مدینے کے باہر ایک قافلہ اس نے پڑاؤ کیا ہوا، اور وہاں عبد الرحمن ابن عوف کو ساتھ لیا اور ان کی خبر گیری کو کرنے کو نکل کھڑے ہوئے، اور وہاں دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے۔ اس کی ماں کو کہا اس کو چپ کراؤ، دودھ پلاؤ، کیا کر رہی؟ تھوڑی دیر بعد پھر ساری رات وہ بچہ روتا رہا، اور اسے کہا وجہ کیا ہے، کیوں رلا رہی ہے اس کو، دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی میں اس کو دودھ چھڑوانا چاہ رہی ہوں اور یہ چھوڑ نہیں رہا۔ کیا کیوں؟ کہا امیر عمر نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے، یعنی 2 سال کی مدت پوری ہو جائے، دودھ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر ہوتا ہے، تو میں اس کو دودھ چھڑانا چاہ رہی تاکہ حکومت کی طرف سے میرے لیے وظیفہ مقرر ہو اور ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ امیر عمر رونے لگے اور کہا یہ تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہا اتنے ماہ ہیں۔ کہا تم ظلم کر رہی اپنے بچے کے اوپر۔ فوراً جو ہے وہ گھر پہنچے۔ اس راوی کہتے ہیں اس دن فجر کی نماز امیر عمر نے پڑھائی، اتنا رو رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنا رو رہے تھے۔ اور اس جو ہے وہ بعد میں ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بربادی ہو عمر کی کہ عمر کے اس قانون نے کئی بچوں کو مار ڈالا، اور اس دن قانون بنا دیا لوگوں آج کے بعد جو بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن عمر کی حکومت سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔
اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس رجسٹر میں نام درج کر دیا تھا. یہ تھا وہ عمر، یہ تھی حکمرانی، یہ تھا لوگوں کا خیال رکھنا. آج یہ خود اے سی والے کمروں میں سو رہے ہوں اور غریب عوام کو جو ہے وہ پیسا جا رہا ہو اور غریب عوام کا خون چوس چوس کے اپنے پیٹ پالے جا رہے ہوں. یہ حکومت ہے؟ یہ تو اپنی عیاشیوں کا دورہ ہے. امیر عمر کی حکومت دیکھیے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی، ایک رات امیر عمر گشت کر رہے ہیں، راتوں کو جو ہے وہ لوگوں کی خبر گیری کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک اکیلا خیمہ انہوں نے دیکھا اور ایک شخص باہر کھڑا بیٹھا ہوا ہے. اسے پوچھا ہاں بھی کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا امیر عمر سے ملنے کے لیے آیا تھا اور میری بیوی جو ہے امید سے ہے. اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں. امیر عمر بھاگے ہوئے گھر آئے، اپنی بیوی ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو ساتھ لیا اور کہا اللہ نے تیرے لیے ایک نیکی مہیا کی ہے، میرے ساتھ چلو، ضروری سامان ساتھ لو. اور امیر عمر یہ ہے حکمران، وہاں خود پہنچے، اپنی بیوی کو اندر داخل کیا، کہا جا کے جو ہے وہ اپنا کام کیجئے، اور خود جو لکڑیاں جمع کی، خود آگ جلائی، کھانا تیار کیا. کچھ دیر کے بعد اندر سے ام کلثوم کی آواز آئی ابشر یا امیر المؤمنین صاحبہ کا، امیر المؤمنین اپنے اس دوست کو بیٹے کی خوشخبری دیجئے. جب ان اندر سے امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا اور پریشان ہوا، پیچھے ہٹنے لگا. کہا نہیں، یہاں بیٹھو، کھانا کھاؤ، اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلاؤ، صبح دم میرے پاس آنا، تمہیں میں جو ہے وہ حکومت سے کچھ دوں گا. یہ وہ حکمران تھا. اور آخری واقعہ پھر بات ختم کرتے ہیں. ایک رات جو ہے وہ امیر عمر اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا اور جا رہے ہیں. مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، وہاں پہ ایک قافلہ پڑاؤ کیا ہوا اور ایک جگہ سے ایک عورت جو ہے وہ موجود ہے اور ساتھ اس کے بچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں بلکنے بھوک کی وجہ سے. اور اس نے ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور خالی ہنڈیا، اندر پانی ہے بس، اور ہنڈیا میں جو ہے وہ چمچہ لگائی جا رہی ہے. اور پوچھا کہ کیوں تیرے بچے رو رہے ہیں؟ کہا جی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. ہلاکت ہو عمر کے لیے، اس نے یہ لفظ بولا. کہا عمر کو کیوں برا بلا کہہ رہی ہو؟ کہا عمر کو حکمرانی کرنے کا پتہ ہے لیکن ہماری خبر گیری کرنے کا پتہ نہیں ہے. میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور میں ان کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ سو جائیں. امیر عمر وہاں پہ رونے لگے اور فوراً جو ہے وہ واپس ہوئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال پہ پہنچے، آٹے کے گودام سے ایک بوری جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھانے لگے. غلام کہنے لگا امیر عمر یہ مجھے دیجئے، میں اٹھاتا ہوں. کہا رک جاؤ، آج تو تم یہ بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کو امیر عمر کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ میں خود اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا. وہ سارا سامان ساتھ لیا، وہاں پہ پہنچے، تھوڑا سا آٹا اس ماں کے حوالے کیا، کہا اس کو گوندو، اور خود امیر عمر جو آگ جلا رہے ہیں. غلام اسلم کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سے دھوئیں کو گزرتے ہوئے دیکھا، آگ جلا رہے ہیں کیسے، اور کھانا بنا رہے ہیں. اور ان کو جو کھانے کو دیا اور تھوڑی دیر جو ہے وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اسلم کہتا ہے چلیے ہم جو ہے وہ ہم واپس چلتے ہیں. کہا نہیں، پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہا نہیں، جن آنکھوں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور جب تک ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھوں گا واپس نہیں جاؤں گا. ان بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے. یہ وہ حکمران تھا، اس کو کہتے ہیں الامام العادل. اصل حکمرانی یہ ہوتی ہے کہ رعایا کا خیال رکھنا. اگر رعایا کا خیال نہیں، رعایا آپس میں لڑ رہی ہے، قتل و غارت کر رہی ہے، بھوکی مر رہی ہے اور حکمرانوں کے سر میں جوں تک نہیں رینگ دی، ان لوگوں کو حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے. حکمرانی یہ ہوتی ہے جو الامام العادل امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. بڑی معذرت کے ساتھ وقت زیادہ آپ کا لے لیا. اللہ رب العزت ہمیں ان جیسا حکمران نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری رعایا کو بھی کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجود والمن والكرم. إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.